قرآن نے جو اصول بتایا، انہوں نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ دفاعی حکمت عملی جہاں سے حملہ ہو وہاں پہ دفاع کیا جائے گا. آپ یہ ثابت کریں کہ ان میں سے کسی ایک بیس سے ایران پہ حملہ ہوا. یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ یہاں پہ بیسیں موجود ہیں، بلڈنگیں ثابت ہوئی تھی. یہی کہہ رہا ہوں، تو اس موقع کو یوٹیلائز کرنا چاہیے نا امت کو ایک کرنے کے لیے. تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے ایران سے. امت جو امریکہ کے ہاں گروی پڑی ہوئی ہے، جو امت ناچ گانے کرتی ہے، جہاز گفٹ کرتی ہے، ہیرے جواہرات ٹرمپ صاحب کو سلوٹ مارتی ہے جھک جھک کر، اس امت کو ایران نے کیا جگہ لینا تھا؟ مجھے آپ یہ ثابت کریں کہ ان میں سے کسی ایک بیس سے ایران پہ حملہ ہوا. آپ کی اس بات پہ اختلاف ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان ملکوں پر حملہ ہے، لیکن بیڈوں میں بھی ہے. ساحل بھائی یہی آپ کے سامنے ہے، امریکہ اور اسرائیل اس وقت نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اس وقت نتنیاہو ہے. امریکہ اس کا پٹھو بنا ہوا ہے اس وقت. محمد بن سلمان کو پتا ہے کہ اس کی تھریٹ اسرائیل سے اتنی نہیں ہے جتنی کہ ایران سے ہے. اس کے محلے میں سارے بچے مارے گئے ہمارے، مگر نہیں، وہ ٹرمپ کو جہاز ضرور دے دیں گے لے، مگر یہ اسرائیل سے جہاز نہیں کھینچیں گے. یہ ان کے مسائل تو ہیں. یہ موقع تھا علماء کرام کو اسی وقت اینٹی شیعہ اینٹی سینٹیمنٹ سنی سینٹیمنٹ کہ بھائی اس ٹائم کون سا وقت ہے تمہیں شیعہ سنی کھیلنے کا؟ اس وقت اسرائیل ہے بھائی سامنے. اس سے بڑا کفر کیا ہے جو نتنیاہو ہے؟ اس سے بڑا شیطان خود کیا ہے؟ طاغوت نہیں، ابلیس خود نتنیاہو کے اندر آیا ہوا ہے. تم اب یہاں پہ جو شیعہ سنی کھیلے گا وہ خود اللہ کا دشمن ہوگا کہ تم مسلمانوں میں ڈسرپشن کروا رہا ہے. اب ایران نے جتنی مرضی بیسس کے اوپر حملہ کیا ہو، اس کو ڈسرپشن اسٹریٹجی بولتے ہیں. ڈسٹریکٹ کرنا ضروری ہے، بیکاز آپ نے ایک نام بہت بڑا جو نہیں لیا جو کہ اسرائیل کا پٹھو بنا رہتا ہے، وہ ہے ترکی. جب موقع ملتا ہے وہ امریکہ کو اپنا پلیٹ میں حاضر کرتے ہیں، سر یہ لو میری بیسیں اور آ کے کر دو. ابھی بھی اس نے یہی کیا. سعودی عرب کے اوپر اٹیک نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، حد بٹھائی ہوئی تھی کہ یہ غیر مسلم اس سرزمین میں نہ انٹر ہو جائیں. انہوں نے بٹھایا تھا امریکن کب سے. امریکہ کی بیس دنیا کے ہر ملک میں ہو، اسلام آباد میں ہو، مگر حجاز میں نہیں ہونی چاہیے. ارامکو کو حجاز سے باہر ہونا چاہیے تھا. ارامکو تیل کی کمپنی سر جو بھی ہے وہ غیر مسلموں کو اسٹے کی اجازت نہیں، گزرنے کی حجاز اجازت. میں بحرین ہو، ابوظہبی ہو، جہاں پہ سب سے بڑا ابوظہبی میں اسرائیل کا جھنڈا لہرا رہا ہے کب سے. سب سے پہلے اسرائیل ابوظہبی میں انٹر ہوا ہے سعودی عرب سے پہلے. وہ اس چیز کے اوپر ہمارا مسلم ری ایکشن سب سے بڑا ہونا چاہیے تھا کہ یار تو ادھر سے تو نکلنا، دفع ہو ادھر سے. تو نے تو پیار سے بھی نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ، یہ ڈپلومیٹک حرکت ہی نہیں ہے. تو مسلمان بچے مارنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر اپنا جھنڈا لہرا تھا سب سے بڑا. امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ اور حملے جاری ہیں. پہلے میزائل حملے تھے، فضائی حملے جاری ہیں. مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون، OIC انا للہ و انا الیہ راجعون، عرب لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم ممالک کا اتحاد انا للہ و انا الیہ راجعون، سب خاموش تماشائی. کیا کہیں گے بحیثیت مسلمان؟ یہ ایک بہت سنہری موقع تھا ایران کے لیے کہ وہ پوری دنیا کے سینٹیمنٹس، اسلامی ممالک کے ایک عرصے سے یہودی فلسطین میں بچوں کو مار رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، لا محالہ اس کی نفرت پوری مسلمان امت میں ہے. وہ الگ بات ہے کہ حکمرانوں کے جو سفارتی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پھر خاموش رہتے ہیں. ظاہر ہے میں اور آپ بھی حکمرانوں سے جہاد کی اپیل اور مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ جہاد کا تو اعلان نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے اندر بھی مذہبی جماعتوں نے فلسطین کے خلاف پورے کا پورا ایک محاذ حکمرانوں کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی. ہم نے مینار پاکستان پہ جلسہ رکھا، اسلام آباد میں کانفرنسیں کروائی اور حکومت سے مطالبہ کیا آپ جہاد کا اعلان کریں. ہر جماعت نے اعلان کیا ہم اتنے اتنے لوگ دیں گے. وہ پورا مقدمہ بلٹ ہوا. یعنی اس کا مطلب ہے صہیونیت کے خلاف، اسرائیل کے خلاف ایک نفرت موجود ہے. ایران کو اب موقع تھا کہ اس کو وہ یوٹیلائز کرتا، کیپٹلائز کرتا اور اس کو استعمال کرتا اپنے حق میں. لیکن ہوا کیا؟ ایران سے چند فٹ کے فاصلے کے اوپر امریکن بحری بیڑا کھڑا ہے. ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہے. اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا. اب جواب دینا چاہیے اسرائیل کو، اس امریکن بحری بیڑے کو. لیکن ایران کی حاجہ پولیسی پتہ نہیں کون مرتب کرتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے قطر کے اوپر، کویت کے اوپر، بحرین کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر، اور یہ کہہ کے کہ یہاں پہ امریکن اڈے موجود ہیں. لیکن اگر وہ سعودی عرب پہ حملہ کرے گا، کویت پہ کرے گا، بحرین پہ کرے گا، لامحالہ 2 بلاک بنیں گے. ہمیں کچھ چیزوں کو اکنالج بھی کرنا چاہیے، ماننا چاہیے. 2 بلاک ہے نا دنیا میں بڑے پیمانے پہ، ایک شیعہ بلاک ہے، ایک سنی بلاک ہے. ایران عراق کی جنگ میں آپ دیکھ بھی چکے ہیں صدام حسین کا انجام کے اوپر ایرانیوں کا جو سارے کا سارا معاملہ عوام کے سامنے. تو اگر اس معاملے میں بھی اس شیعہ سنی بلاک میں امت کو تقسیم کر دے گا تو ایران کو فائدہ ہوگا، فائدہ نہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ایران نے کیا کسی شہری آبادی پہ حملہ کیا؟ ایران کا یہ کلیم ہے کہ میں نے امریکن اداروں، امریکن اڈوں، امریکن ایئرپورٹس پہ حملہ کیا، اس کا یہ کلیم ہے. لیکن ابو ظبی کے اندر جو ایک بندہ مرا وہ امریکن نہیں ہے، جو ان کا کلیم ہے. اور سعودی عرب میں جس ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا اس ایئرپورٹ کا نام ہے سلطان بن عبدالعزیز ایئرپورٹ. گویا وہاں پہ امریکن اڈا موجود ہی نہیں، ان کا یہ کلیم ہے. میں کہتا ہوں موجود بھی ہو، مثال دے رہا ہوں، ایک امریکن ایمبیسی بھی موجود ہو، اس کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے؟ آپ بتائیں. دنیا میں کوئی سفارتی اور ملکی قوانین بھی ہے نا کہ سرحدوں کو پار نہیں کرنا. وہاں پہ حملہ کرنا تو جائز ہوتا ہے جہاں سے حملہ ہو. لیکن کیا آپ کسی بھی ملک کی سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے حملہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. یہ سفارتی محاذ کے اوپر ایران نے یہ اچھا معاملہ نہیں کیا. اور یہی وقت ہے کہ اس کو چاہیے شیعہ سنی بلاک کا جھگڑا ختم کرے اور پوری مسلمان امت ایک ہو کے اس کے ساتھ مل کے ایک موقع دیا اللہ نے. ویسے پوری دنیا کے قوانین
اسلامی ممالک کو باؤنڈ کرتے تھے کہ اسرائیل سر یہ ایک موقع دیا تھا اللہ نے لیبیا کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے شام کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے عراق کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے یمن کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے لبنان کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے پہلے ایران پہ حملے کے وقت. کتنے اللہ آپ شیعہ سنیوں کو اور موقع دیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، تو اس موقع کو یوٹیلائز کرنا چاہیے نا امت کو ایک کرنے کے لیے. تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے ایران سے. امت جو امریکہ کے ہاں گروی پڑی ہوئی ہے، جو امت ناچ گانے کرتی ہے، جہاز گفٹ کرتی ہے، ہیرے جواہرات ٹرمپ صاحب کو سلوٹ مارتی ہے جھک جھک کر، اس امت کو ایران نے کیا جگہ لینا تھا؟ مجھے ایک بات بتائیں، اس موقع کے اوپر جب آپ کے اوپر کوئی مشترکہ دشمن حملہ کرتا ہے تو کیا یہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ ان ممالک پہ بھی حملہ کر دینا چاہیے؟ میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس قضیے میں پاکستان اور افغانستان کی بھی صلح ہونی چاہیے کہ وہاں پہ حملہ ہو رہا ہے ایک اسلامی ملک کے اوپر، کلمہ گو مسلمان تو ہے نا. میری آپ کی اس بات پہ اختلاف ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان ملکوں پر حملہ ہے، لیکن بہرحال میں یہی کہتا ہوں یہ ان کا بیانیہ یہی ہے ایران کا کہ ہم نے ان ملکوں پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے اڈوں پہ کیا. ساحل بھائی یہی آپ کے سامنے امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوسری مرتبہ حملہ آور ہے، اور مسلم امہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈری ڈری ہمدردیاں، سہمی مذمتیں اور ہوگا، کریں گے وغیرہ وغیرہ. کیا کہیں گے؟ یہ وہی بات ہے کہ جیسے غزوہ احزاب ہو رہا ہے اور غطفان نے تیر چلانے شروع کر دیے. اب وہ چلائے انہوں نے مدینہ کی سرزمین سے، مگر ہمیں غطفان پہ واپس جوابی فائر کرنا ہے. بنو قریظہ نے مدینہ کے ساؤتھ سے حملہ کر دیا، ہمیں مدینہ کے ساؤتھ میں حملہ کرنا ہے. سوچیں مدینہ پہ ہی حملہ کیا صحابہ کرام نے، کیونکہ بنو قریظہ مدینہ کے اندر ساؤتھ کے اندر موجود ہے، بٹ میوٹنی ہو گئی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر دیا ہے. تو اب اللہ کے نبی کے خلاف چاہے مسلمان جائے چاہے وہ کافر جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے گا، اب اس نے باؤنڈری خود ڈیفائن کر دی ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا تو اصول ہے. اس اصول سے میرا خیال ہے شیخ کو بھی اختلاف نہیں ہوگا کہ اصول یہ نہیں دیکھتا کہ شیعہ ہے سنی ہے، اصول یہ دیکھتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا اور کیا کیا ہوا ہے. اب غطفان مدینہ کے نارتھ سے انٹری کر رہا ہے اور بنو قریظہ ساؤتھ سے، تو مدینہ میں حملہ کرنا پڑا صحابہ کو. بالکل اسی طریقے سے یہ لفظ بول دینا کہ شیعہ یا سنی، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ٹیکٹیکل مسٹیک ہے. اس وقت نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اس وقت نتنیاہو ہے. امریکہ اس کا پٹھو بنا ہوا ہے اس وقت، بیکاز ان کی لابی نے اس کو گلے سے پکڑا ہوا ہے، اور 6 مہینے سے بچہ ویٹ کر رہا ہے کہ حملہ کب ہوگا. سب کو پتا تھا جس کو ہلکی سی بھی سینس ہے کہ ایران پہ حملہ ہونے والا ہے، اور ایران پہ حملہ ہونے سے فوراً پہلے اسرائیل اور انڈیا کی آپس میں جھپیاں ڈلنی شروع ہو گئی تھیں، اور افغانستان نے پنگا لے لیا پاکستان پیکٹ بنا کے، تاکہ پاکستان کو ڈسٹریکٹ کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان اور ایران کی ٹی ہے بائی دی وے، وی ہیو اے پیکٹ. اب چونکہ یہ ملٹیپل ڈائریکشن میں پیکٹ ہو رہے تھے، سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ پیکٹ ہو رہا تھا، اور محمد بن سلمان کو پتا ہے کہ اس کی تھریٹ اسرائیل سے اتنی نہیں ہے جتنی کہ ایران سے ہے. کاش کہ اس کو تھریٹ ہوتی اسرائیل سے، اس کو کبھی تھریٹ فیل ہی نہیں ہو رہی اسرائیل سے. بلاکیڈ کے علاوہ تو وزارت خارجہ سعودی عرب نے کبھی بات ہی نہیں کی. اس کے محلے میں سارے بچے مارے گئے ہمارے، مگر نہیں، وہ ٹرمپ کو جہاز ضرور دے دیں گے مگر یہ اسرائیل سے جہاز نہیں کھینچیں گے. یہ ان کے مسائل تو ہیں. تو جب یہ اس طرح کے پیکٹ ہو رہے ہوتے تو عام بندے کو اسٹریٹجکلی ٹیکٹیکلی پتہ چل جاتا ہے کہ بھیا کہانی کسی اور لیول پہ چلی گئی ہے. جیسے کہ ملٹی پارٹی جوائنٹ اگریمنٹ ہو گئے ہیں، آپ میرے دوست بن گئے ہیں، وہ آپ کا دشمن بن گیا، تو میں اس کے دوست کر لیا، اس کے دوست دوستی کر لیا، تاکہ کنفیوژن جو ہے نا، اسلامی استدلال کے علاوہ آپ کوئی سولوشن نہیں. ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا پچھلی دفعہ جب وہ نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر انہوں نے ایک F-35 لے آئے تھے، ایران نے کہا تھا ہم نے مار بھی دیا. اس وقت بھی پاکستان میں شیعہ سنی سینٹیمنٹ شروع ہو گیا تھا. یہ موقع تھا علماء کرام کو اسی وقت اینٹی شیعہ اینٹی سینٹیمنٹ سنی سینٹیمنٹ کہ بھائی اس ٹائم کون سا وقت ہے تمہیں شیعہ سنی کھیل لے گا. اس وقت اسرائیل ہے بھائی سامنے. اس سے بڑا کفر کیا ہے جو نتنیاہو ہے؟ اس سے بڑا شیطان خود کیا، یہ طاغوت نہیں، ابلیس خود نتنیاہو کے اندر آیا ہوا ہے. تم اب یہاں پہ جو شیعہ سنی کھیلے گا وہ خود اللہ کا دشمن ہوگا کہ تم مسلمانوں میں ڈسرپشن کروا رہا ہے. یہاں پہ اس موقع پہ تم نے سپلٹ کروا دیا. یہ وہی واقعہ ہوگا جو کہ استدلال ہوگا احزاب سے کہ بنو قریظہ کا تھا تو پیکٹ مسلمانوں کے ساتھ، مگر عین موقع پہ انہوں نے پیکٹ توڑ دیا، مطلب تفرقہ ڈال دیا. جو ہمارے حلیف تھے، اور پیچھے سے بس یحییٰ بن اخطب نے آواز لگائی ہے کہ روٹی کھلانے کے پیچھے تو دروازہ نہیں کھول رہا. اس نے اپنی کلچرل غیرت کے پیچھے اللہ کے نبی کا پیکٹ توڑ دیا اور تفرقہ پڑ گیا. اب ہمارا حلیف بن گیا. تو اس وقت جو شیعہ سنی کھیلے گا وہ حلیف نہیں حریف کر دے گا. اس موقع کے اوپر استدلال غزوہ احزاب سے لینا ضروری ہے. اب ایران نے جتنی مرضی بیسس کے اوپر حملہ کیا ہو، اس کو ڈسرپشن اسٹریٹجی بولتے ہیں. ڈسٹریکٹ کرنا ضروری ہے، بیکاز آپ نے ایک نام بہت بڑا جو نہیں لیا، جو کہ اسرائیل کا پٹھو بنا رہتا ہے، وہ ہے ترکی. جب موقع ملتا ہے وہ امریکہ کو اپنا پلیٹ میں حاضر کرتے ہیں، سر یہ لو میری بیسیں اور آ کے کر دو. ابھی بھی اس نے یہی کیا. اس طرح کے 3-4 بڑے بڑے مجرم اگر آپ کے محلے میں ہونا تو آپ کو ڈسرپشن کی اسٹریٹجی کھیلنی پڑتی ہے کہ سنگل لینئر اٹیک کریں گے تو پیچھے سے فورس اور ببل گیس بلڈ اپ ہونا شروع ہوتی ہے. ایک دم اسکیٹر کر دو اپنے اٹیک کو تاکہ کہیں سے نہ پتہ چل سکے. اللہ کا کرم ہے کہ یمن نے بھی فائرنگ کر دی. یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اب دیر از ملٹی پرونگ وار گوئنگ آن. سعودی عرب کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا
حد بٹھائی ہوئی تھی کہ یہ غیر مسلم اس سرزمین میں نہ انٹر ہو جائے. انہوں نے بٹھایا تھا امریکن کب سے. امریکہ کی بیس دنیا کی ہر ملک میں ہو, اسلام آباد میں ہو, مگر حجاز میں نہیں ہونی چاہیے. ارامکو کو حجاز سے باہر ہونا چاہیے تھا. ارامکو تیل کی کمپنی سر جو بھی ہے وہ غیر مسلموں کو اسٹے کی اجازت نہیں, گزرنے کی حجاز اجازت. میں. جی آپ بارہ. دیجیے. اب سعودی عرب کی سرزمین اس وقت آخری ٹائم کے اوپر بھی اور اس وقت بھی پرانے ٹائم کے اوپر بھی سینٹر آف اسلام ہی رہے گی. اس کی سینکٹیٹی پاکستان انڈونیشیا کے برابر نہیں ہے. اب اس ایران جب اٹیک کرتا ہے نا, تو ایران, آپ نے جو سوال کیا تھا انہوں نے کہ کیا امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کرنا پاکستان کی ساورنٹی کے خلاف ہے؟ بالکل بھی نہیں. قطر پہ اٹیک کیا جب کیا تھا انہوں نے, تو کون سی جگہ پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا؟ اگر قطر کی ساورنٹی بریچ ہوئی تھی تو قطر کو تو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا, مگر ان کو پڑا تھا انہوں نے اس بلڈنگ میں اٹیک کیا جہاں پہ بندے گھسائے ہوئے ہم نے اس وقت جو کانفرنس کے لیے آئے ہوئے تھے قطر میں. یہ ایک قطر پہ اسرائیل نے بھی اٹیک کیا تھا جب وہ اسی کی بات کر رہا ہوں میں, وہ حماس والے جب آئے ہوئے تھے, ہم ایک ہی بات کر رہا ہوں. سو قطر ٹوک اٹ ایز اے ٹیکٹیکل اٹیک, اور انہوں نے کہا بھی کہ سر انہوں نے بندے مارے ہیں, قطر تھوڑی مارا ہے. اب بحرین ہو, ابو دھابی ہو, جہاں پہ سب سے بڑا ابو دھابی میں اسرائیل کا جھنڈا لہرا رہا ہے کب سے, سب سے پہلے اسرائیل ابو دھابی میں انٹر ہوا ہے سعودی عرب سے پہلے. وہ اس چیز کے اوپر ہمارا مسلم ری ایکشن سب سے بڑا ہونا چاہیے تھا کہ یار تو ادھر سے تو نکلنا, دفعہ ہو ادھر سے, تو تو پیار سے بھی نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ, یہ ڈپلومیٹک حرکت ہی نہیں ہے. تو مسلمان بچے مارنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر اپنا جھنڈا لہرا تھا سب سے بڑا. تو بات یہ ہوتی ہے دس از اے اسٹیٹمنٹ. اب ایران نے یہ ڈسرپشن کی اسٹیٹمنٹ دی نا, ان کے پاس اتنے میزائل ہیں کہ 18 ملکوں سے حملہ کر سکیں. یہ شروع کا فرسٹ ڈرافٹ اور مسل وار اسٹریٹجی کے اندر ڈکلریشن ہوتا ہے کہ بھیا اس وقت تم جو ہے نا ایک دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتے ہو, اور نہ ہی تم ہم سے ایکسپیکٹ کرو کہ لینئر اسٹریٹجی. جی میں اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی لے لیجیے گا. کیا امریکہ اسرائیل کا ایران آخری ہدف ہے بنیادی طور پہ, اور کیا یہ رجیم چینج کر پائیں گے آسانی سے ایران میں؟ مجھے ایک بات بتائیں بھٹی صاحب, میں اس کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے خود غزوہ احزاب کی مثال دی ہے, وہاں سے ہی قرآن ہمارے لیے حرف آخر ہے. قرآن کے آگے نہ یہ بول سکتے ہیں. قرآن نے جو اصول بتایا, انہوں نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ دفاعی حکمت عملی جہاں سے حملہ ہو وہاں پہ دفاع کیا جائے گا. آپ یہ ثابت کریں کہ ان میں سے کسی ایک بیس سے ایران پہ حملہ ہوا, یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ یہاں پہ بیسیں موجود ہیں. بلڈنگیں ثابت ہوئی تھی. امریکہ اسرائیل کا ایران آخری ہدف ہے. تو امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ میری یہ سپر پاور جو میں ہوں کوئی اور نہ بن سکے, اور اسلامی ممالک کے اندر کسی کا بننا اس کو پہلے ہی چپتا ہے. پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہی عالم کفر کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے. تو ایک نیا نیوکلیئر پروگرام جو ایران بنا رہا ہے وہ اس سے خائف ہیں, وہ اس سے گھبراتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک ایٹمی تھا تو وہ نہیں مان, تو اگر دوسرا بن گیا تو تیسرے ایران کو یہ ٹیکنالوجی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری ہدف نہیں ہے؟ آخری ہدف نہیں ہے, اس کے بعد آگے. لیکن صدام کی پھانسی کے اوپر ایران میں جشن منایا گیا کہ نہیں ہوگا, لیکن ہمیں تو ایک یہ امریکہ اسرائیل کا آخری ہدف ہے ایران, اور کیا رجیم چینج ہو پائے گا؟ 3 سوال. سر پہلا سوال, پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہے. خدا کی قسم پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہے. میں کیوں قسم اٹھا رہا ہوں؟ نیتن یاہو نے خود یہ کہہ دیا, اپنے منہ سے بکواس کی. افغانستان کو ایکٹیویٹ کرنا, انڈیا کے پیکٹ بنانا, اسرائیل چوتھے محلے میں جا کے وقف کاریاں کیوں کھول رہا تھا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جی, ہم نیوکلیئر اٹیک